بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگ اور دین بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم، احسان اور انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر منعقد ہونے والی اس مجلس میں شریک ہوں اور اپنی روح کو، اپنے ایمان کو تازگی بخشے اور یقین کو قوت پہنچائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس بات کو بار بار یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور اس بات کے بار بار مذاکرے کی ضرورت ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سچے دل سے اور سچی زبان سے اقرار ہم سب کے لیے اس دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور ہم اسی بنیاد پر مسلمان ہیں اور اسی بنیاد پر ہم مومن کہلانے کے مستحق ہیں۔ اگر ہمیں کسی بھی طرح سے اور کہیں سے بھی کسی قسم کا اللہ کے ایک ہونے میں شبہ ہے یا پس و پیش ہے، یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے آخری رسول اور خاتم النبیین ہونے میں شک ہے، تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نہ ہمارے پاس ایمان ہے اور نہ ہمارے پاس اسلام ہے۔ موجودہ حالات میں گناہوں کی کثرت اور معاشرے کے بگاڑ کی وجہ سے ہمیں جو بہت سارا عملی نقصان پہنچا ہے، وہی ہمارے عقیدے کو اور ہمارے ایمان کو بھی بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ آج ہم اپنے ایمان کے اعتبار سے اس قدر کمزوری میں مبتلا ہو گئے کہ موقع پر ہم کفر کے اور شرک کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں سے جو ارتداد کی خبریں آتی ہیں، چاہے اس کے پیچھے جو بھی بنیاد ہو، اس کے جو بھی اسباب ہوں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی خود شک اور شبہ میں مبتلا ہے، لیکن سچی اور پکی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں کی صلاح، فلاح اور کامیابی کو اسی کلمے پر یقین کی بنیاد پر رکھی ہے۔ جس کے پاس جتنا اس کلمے پر یقین ہوگا، اسی اعتبار سے وہ اس روئے زمین پر کامیاب ہوگا، اور مرنے کے بعد کی جو کامیابی ہے وہ 100% اسی کلمے کی بنیاد پر رکھی ہوئی ہے۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، ہمیں دنیا کے ان مظاہر میں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ ہمیں کسی حکومت کی طاقت و قوت کو دیکھ کر دھوکہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ دولت کی ریل پیل اور مادی وسائل کے انبار کو دیکھ کر اپنی نگاہوں کو خیرہ نہیں ہونا دینا چاہیے، اور اس یقین پر ذرہ برابر آنچ نہیں آنے دینا چاہیے کہ کامیابی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا اور پکا یقین میں ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم اگر دنیا کو دیکھ کر اپنا قدم پھسلا لیں گے، اپنا قدم ڈگمگا لیں گے، تو نہ اس روئے زمین پر ہمیں عزت ملے گی
اور آخرت میں کس منہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا کر سکیں گے اور کس منہ سے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکیں گے۔ یاد رکھیے اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس سے پیارا عقیدہ اور پیاری سوچ اس روئے زمین پر موجود نہیں ہے۔ اللہ کی بڑائی کا یہ حال ہے کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس روئے زمین پر آئے اور سب نے تن من دھن کی بازی لگا کر اس بات کا اعلان کیا کہ تنہا اللہ کی ذات عبادت کے لائق ہے۔ ضرورت پڑی تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن اپنے اس عقیدے میں ذرہ برابر بھی کہیں کوئی کمزوری نہیں آنے دیا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اس بات کی پیشین گوئی دیتے رہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ تمہارے درمیان آئے تو سچائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، وفا کے ساتھ ان کی پیروی کو اپنے لیے ایک مقدس فریضہ سمجھنا۔ 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سروئے زمین پر اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تنہا عبادت کے لائق ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول ہیں۔ اور قرآن میں جو اعلان کیا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی نمونہ مانا اور اپنی زندگی میں آپ ایک ایک اداؤں کو اتار کر دنیا کو دکھایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کا اسوہ اور آپ کی زندگی اس قابل ہے کہ صرف اور صرف وہی زندگی ہم اپنائیں، چاہے ہماری یہ جان ہمارے جسم میں رہے یا چلی جائے۔ روئے زمین پر اثر کسی زندگی سے پیار کیا جا سکتا ہے تو سب سے بڑی زندگی اور سب سے پیاری زندگی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ دل کی سچائی کے ساتھ، دماغ کھول کر، انتہائی رضا اور رغبت کے ساتھ اللہ کو مانا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کو ایمان کا مزہ مل گیا، اس نے ایمان کے ذائقہ کو چکھ لیا۔ یاد رکھیے جہاں کھانے پینے کی چیزوں میں ایک مزہ ہوتا ہے، سیب کا ایک مزہ ہے اور گلاب جامن مٹھائی کا ایک مزہ ہے اور برفی کا ایک مزہ ہے، انار پھل کا ایک مزہ ہے۔ جہاں کھانے پینے کی چیزوں میں ایک مزہ ہوتا ہے، ایمان میں بھی ایک مزہ ہے۔ اس کو جب آدمی دل کی گہرائی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ جب ایمان کو آدمی قبول کرتا ہے تو وہ اس مزہ کو پاتا ہے اور اس مزہ کو محسوس کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کو خوشی کے ساتھ رب مانا کہ اللہ ہمارے رب ہے، وہ زبان سے بھی کہہ رہا ہے اور خوش ہے اس بات پر کہ ہم اللہ کو رب مان رہے ہیں، اور آدمی خوشی کے ساتھ، رضا و رغبت کے ساتھ اسلام کو دین مان رہا ہے کہ زندگی گزارنے کا اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ اسلام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام و قوانین دیے ہیں اسلام کی شکل میں، آدمی رضا اور رغبت اور خوشی کے ساتھ اس کو مان رہا ہے اور دل کی خوشی کے ساتھ، رضا اور رغبت کے ساتھ حضرت محمد
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मान रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आदमी को ईमान का मजा मिल गया। एक जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलासुम मन कुन्न फीही वजदा हलावतल ईमान, कि जिसमें 3 बातें हो उसने ईमान का मजा पा लिया। ईमान में एक मजा है, जिन लोगों में 3 बातें आ जाएंगी उसको ईमान का मजा मिलेगा। आज हम दुनियावी लज्जतों के हुसूल के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं, कभी हमें ध्यान भी आता है कि ईमान में कोई मजा है, उस मजा को हासिल करना चाहिए। ईमान में एक लज्जत है, उस लज्जत को हासिल करना चाहिए, उस लज्जत के हुसूल के तरीकों को मालूम करना चाहिए। हम जिस ईमान, जिस इस्लाम का नाम लेते हैं, उसमें जो लुत्फ है, उसमें जो शीरीनी है, उसमें जो हलावत और चाशनी है, चाशनी का पता मालूम करना चाहिए। मेरे भाई और बुजुर्गों, हमें इस बात का ध्यान नहीं आता है, इसीलिए हम आज बेशुमार कमजोरियों के अंदर मुब्तला हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसमें 3 बातें हों उसने ईमान का मजा पा लिया। आपने पहली बात इरशाद फरमाई, अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदमी को सबसे ज्यादा महबूब हो। आदमी के नजदीक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई महबूब और कोई पसंदीदा नहीं। जब अल्लाह की बात आ रही है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ रही है, तो आदमी दुनिया की सारी बातों को छोड़ देने के लिए, सारे कवानीन और निज़ाम को कुर्बान कर देने के लिए आदमी तैयार है। दुनिया के सारे मफाद और मनफात को ठोकर मारने के लिए आदमी तैयार है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आदमी को ऐसी मोहब्बत होना चाहिए। आज इस्लाह मुआशरा की इतनी कोशिशें हैं, शादी ब्याह जो हम करते हैं और उसके अलावा जिंदगी के जो हमारे निज़ाम हैं, बेशुमार गलतियां हैं, खुराफात हैं। हद यह है कि बाज़ मौक़ों पर कबायर ही नहीं बल्कि शिर्क तक में हम मुब्तला हो जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? इसी मोहब्बत का फुक़दान है और इसी मोहब्बत की कमी है। आपने पहली बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा आदमी को मोहब्बत हो। दूसरी बात आपने इरशाद फरमाई, अन युहिब्बल मरा ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, कि आदमी अगर किसी से मोहब्बत कर रहा है तो सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत कर रहा है। इसी से आजकल देखिए ताल्लुकात है और लगाव है, ये भी हम कहते हैं कि मोहब्बत है, लेकिन किसी की मोहब्बत कितनी देर किसी के साथ कायम रहती है? उसकी वजह यही है कि अल्लाह के लिए हमारा किसी से कोई ताल्लुक नहीं। अगर आदमी अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करने लगे, कल ही की बात है, मैं और हजरत मौलाना ज़ैनुद्दीन साहब एक मजलिस में था और भी लोग थे। एक साहब का एक दोस्त का फोन आया, कहा कि हमारे दोस्त का फोन है, और उन लोगों में जब बात होने लगी तो थोड़ी ही देर में मोबाइल पे बात हो रही थी, स्पीकर खुला हुआ था। उस दोस्त ने कहा कि आज से हमारी आपकी दोस्ती खत्म। ये बात करने वाला भी कह रहा है कि चलो खत्म। मेरे भाई और बुजुर्गों, ये हमारे ताल्लुकात का हाल है। उसकी वजह यह है कि ताल्लुकात में मफाद परस्तियां हैं, अल्लाह की रजा और अल्लाह की खुशनुदी शामिल नहीं होती है। हुजूर फरमाते हैं कि ईमान का मजा पाने के लिए दूसरी चीज यह है कि आदमी किसी से मोहब्बत कर रहा हो तो अल्लाह के लिए मोहब्बत कर रहा हो, कोई गरज शामिल नहीं। हम किसी के साथ उसने सलूक कर रहे हैं, किसी से हमारी दोस्ती है, तो इस दोस्ती के पीछे मकसद यह है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह की रजा और अल्लाह की खुशनुदी पाएंगे। और आपने इरशाद फरमाया, अन यकरह अन यऊद फिल कुफ्री कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ फिन नार, अन यकरह अन यऊद फिल कुफ्री कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ फिन नार, कि
کفر کی طرف لوٹنا، شرک کی طرف لوٹنا اتنا ہی ناگوار ہو، اتنی ہی پریشانی معلوم ہو جتنا کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جانا ناگوار۔ کسی آدمی کو اگر آگ میں پھینکا جا رہا ہو یا کہا جائے تم کو آگ میں پھینک دیں گے، آگ میں کسی کو ڈال دیا جائے تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی اور کتنی ناگواری ہوگی۔ آدمی کو ایمان سے، خدا پر یقین سے اور وحدانیت سے اتنا لگا ہو کہ اللہ کی ذات تنہا عبادت کے لائق ہے، اور یہ تعلق دل کی گہرائیوں میں ایسا بیٹھا ہوا ہو کہ آدمی کو شرک کی طرف لوٹنا آگ میں پھینکے جانے سے زیادہ تکلیف معلوم ہو۔ وہ اس بات کو گوارا کر لے کہ ہمیں آگ میں ڈال دیا جانا منظور ہے، لیکن ہمیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کر لیں گے یا ایمان اسلام کو چھوڑ کر ہم کفر میں چلے جائیں گے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں سبق ہے کہ آگوں سے چیر دیا گیا ہے، آپ کو آگ میں ڈالا گیا ہے، ہزار پریشانیاں پہنچائی گئی ہے اور آپ کو ستایا گیا ہے، لیکن لمحہ بھر کے لیے آپ نے اس بات کو گوارا نہیں کیا ہے کہ خدا کو چھوڑ دے، ایمان سے دست بردار ہو جائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو آپ دیکھیے، ان کو زندگی میں ایمان کا مزہ آتا تھا۔ حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، غزوہ احد میں جب مسلمانوں کی وقتی طور پر پسپائی ہوئی ہے تو عجیب و غریب افراتفری اور کوہرام کا منظر تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ آ رہے ہیں، سامنے میں سعد ابن معاذ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ پر نظر پڑ گئی تو حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی۔ اس کے بعد میدان میں کود گئے، بعد میں جب دیکھا گیا تو ان کے جسم پر 80 سے زیادہ تیروں اور تلواروں کے زخم۔ یہ مزہ ان کو آتا تھا اور یہ مزہ دل میں ایسا رس گیا ہوا تھا کہ دنیا کی تمام تر چیزوں کو قربان کر دینا وہ منظور کر لیتے تھے، لیکن لمحہ بھر کے لیے وہ اپنے ایمان و اسلام سے رشتہ توڑ لے، اپنے ایمان و اسلام سے اپنا تعلق کمزور کر لے یا ختم کر لے، وہ اس بات کو کبھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہی وہ محبت تھی کہ بلال حبشی آگ کے انگارے پر محبت اور پیار کے ساتھ احد احد کہا کرتے تھے اور مزہ لے کر کہتے تھے۔ مارنے والے لوگ تھک جاتے تھے، باری لگاتے تھے مارنے کے لیے، لیکن بلال کے دل میں جو اللہ کی محبت تھی، عشق کی گرمی تھی، اور خباب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے کمر کو جب حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو دیکھا کہ کمر کی حالت، کمر پر گوشت نہیں ہے۔ کمر کے عجیب و غریب حال کو دیکھ کر کہا کہ خباب میں نے ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے گرم ریت پر انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا، میرے جسم کے خون اور چربی سے انگارے گرم بجھا کرتے تھے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے اور یہ ایمان و اسلام کا مزہ ہے۔ آج ہم بات پر اپنا رشتہ اسلام اور ایمان سے کمزور کرتے ہیں اور بہت مرتبہ ہم ایسی باتیں بول جاتے ہیں کہ لگتا ہے معاذ اللہ ہمارے سینے میں نہ اللہ سے کوئی لگاؤ ہے اور نہ اللہ سے کوئی تعلق ہے۔ یاد رکھیے، دنیا ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ لوگ بھی تھوڑے دن کے لیے ہم کو دھوکہ لگتا ہے کہ وہ مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کی بھی زندگی فانی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی جلا دیے جاتے ہیں اور کسی کو مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن سب کو خداوند قدوس کے یہاں حاضر ہونا ہے۔ وہاں پیا جس کو چاہے، سہاگن وہی ہے، وہاں عزت اسی کو ملے گی جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ وہ بات تھی جس پر انبیاء نے یقین قائم کیا اور اس یقین کو دنیا میں پھیلایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس دین کو، اس یقین کو، اس ایمان کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز اور پیارا بنایا، اور بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی پریشانیوں میں کود پڑے ہیں، وہ اسی محبت اور اسی لگاؤ کی وجہ سے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، آگ میں آپ کو ڈالا گیا، آپ نے اس کو گوارا کیا، لیکن وحدانیت کو ٹھیس پہنچ جائے آپ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی مسلم خولانی کو یمن کا اسود انسی جھوٹا مدعی نبوت نے زبردست آگ دہکائی اور آپ سے کہا کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے دستبردار ہو جائیں اور مجھ کو نبی مان لے، نہیں تو میں آپ کو اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دوں گا۔ حضرت مسلم خولانی نے ملعون اسود انسی کا اس دہکتی ہوئی آگ کو گوارا کیا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے آگ میں حفاظت فرمائی، اسی طرح مسلم خولانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسود انسی یمنی مردود کی دہکتی ہوئی آگ میں حفاظت فرمائی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہی وہ عشق رسول اور وہی ایمان و یقین کی بات ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ شب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں نے درختوں کے پتے چبائے ہیں، اور کیا کیا حالات ہمارے سامنے میں ہیں، لیکن کہیں ہے کہ ذرہ برابر میں ایمان میں فرق ہے۔ آج اگر ہم اپنی ایمان میں کمزور ہو جاتے ہیں تو ہم اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا اس منہ سے کر سکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ لا یؤمن احدکم، کوئی آدمی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ جس شخص کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے ماں باپ، اپنے بال بچے اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ نہیں ہو جائے، اس وقت تک آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو ہماری لائی ہوئی شریعت کا غلام نہ بنا۔ آدمی اپنی خواہشات کو جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان نہیں کرے گا، اس وقت تک آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایمان جب خود آدمی کی زندگی میں آتا ہے تو آدمی کے اندر خود اس کے اعضاء و جوارح سے، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ پاؤں سے سلامتی برستے، خود آدمی ایک محفوظ انسان اپنے آپ کو تصور کرتا ہے اور اس سے دوسرے لوگ بھی محفوظ ہوتے ہیں، سماج معاشرہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور روایت ہے المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ پاؤں سے مسلمان محفوظ ہو، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں سے دنیا کے سارے لوگ محفوظ ہوں۔ جب آدمی میں ایمان و اسلام آتا ہے تو آدمی میں سلامتی آتی ہے، آدمی میں امن آتا ہے، تو پہلی فرصت میں ایک مسلمان ایمان کی سلامتی اور ایمان کے امن سے لطف اندوز ہوتا ہے، پھر اس کے ارد گرد اڑوس پڑوس اور جہاں جہاں وہ پہنچتا ہے اس کے ایمان کی سلامتی سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں اور بہرور ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، کہ آج اس مجلس میں اس بات کو گرہ سے باندھ لیجئے کہ ہم اپنی تمام تر محبتوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ یاد رکھیے، یہی محبت رہی ہے کہ دنیا میں ایمان والے لوگوں نے بڑے بڑے حادثات دیکھے ہیں، بڑے بڑے فتنے دیکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے تمام فتنوں کو مسکراتے ہوا استقبال کیا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی ہو، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی ہو،
حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی سرپرستی سے انگریزوں سے بھر گئے تھے. حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ نے اسی ایمان کو لے کر انگریزوں کے سامنے میں اپنی جان پیش کر دیا تھا. ان کو معلوم تھا کہ یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے, جائے گی تو اللہ کے نام پر جائے گی, رہے گی تو اللہ کے نام پر رہے گی. حضرت مولانا جعفر تھانیسری, حضرت مولانا یحییٰ صاحب اور ان کے ساتھیوں کو جب گرفتار کیا گیا, وہ لوگ انگریز کی حراست میں تھے, انگریز کے تھانے کے احاطہ میں تھے, مقدمہ چل رہا تھا. ان لوگوں پر پھانسی کی سزا ہو گئی, آرڈر آ گیا, حکم نامہ آیا کہ کل ان لوگوں کو پھانسی کی سزا ہو. یہ ساتھی لوگ جو ایک جگہ اپنے کمرے میں تھے, یہ لوگ آپس میں بات کرتے اور اتنا ہنستے, آپس میں اتنی خوشی منا رہے تھے یہ لوگ کہ انگریز جو افسر تھا وہاں کا سب سے بڑا, وہ آ کے کہتا ہے کہ مولویوں تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیا تم نہ خود سو رہے ہو نہ سونے دے رہے ہو, تمہیں کس بات کی خوشی ہے, کل تو تمہاری جان کے لالے پڑنے والے ہیں اور تمہیں پھانسی دی جائے گی, تم کس بات کی خوشی منا رہے ہو. تو مولانا نے جواب دیا, غداً نلقا محمد و اصحابہ, کل ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملنے والے ہیں, جس کی رضا اور خوشی کے لیے, جس کی راہ میں ہم نے یہ سب کچھ کیا تھا, مقصد ملنے والا ہے, محبوب کی خوشی کے لیے کیا تھا, اور ابھی صبح ہوگی اور محبوب سے ملاقات ہونے والی ہے. اسی خوشی میں ہم خوش ہیں اور اسی خوشی میں ہم یہ خوشی کی مجلس سجائے ہوئے ہیں. یاد رکھیے, موت کو چاہنے والوں سے کس طرح بھاگتی ہے. انگریز افسر نے کہا کہ مولویوں, جس موت میں تمہیں خوشی ہے وہ موت بھی تمہیں ہم نہیں دیں گے, بلکہ پھانسی کی سزا کو بدل کر کالا پانی جیل میں تبدیل کر دیا گیا. مولانا کو جیل بھیجا گیا, پھر وہاں گئے, ایک مستقل داستان. میرے بھائیوں اور بزرگوں, ایمان و یقین کو دنیا کی کوئی طاقت نہ ڈرا سکتی ہے اور نہ ہرا سکتی ہے. اگر ہم اپنے ایمان و یقین سے ہار جائیں گے تو قدم قدم پر ہم ہارے ہوئے ہیں. اگر ہمارا ایمان و یقین مضبوط رہے گا تو یاد رکھیں, ہم دنیا کی تمام تر پریشانیوں کے باوجود سرخرو ہیں, ہم کامیاب ہیں. اس لیے کہ اصلی کامیابی دنیا کی مال و دولت نہیں ہے, دنیا کی سلطنت و حکومت نہیں ہے, دنیا کا جاہ و جلال نہیں ہے, یہ شان, یہ تمترا, یہ رونق و رعنائی کامیابی نہیں ہے, بلکہ اصلی کامیابی یہ ہے کہ آج ایمانی اسلامی زندگی پر زندگی گزارے اور موت آیا تو ایمان پر موت آ جائے. ایک صحابی کا ہے واقعہ کہ جب ان کو برچھا لگا اور جان نکل رہی ہے, اس وقت کہتے خست و رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ارے کیا کامیابی ہے, تو مر رہا ہے, اس کی جان جا رہی ہے. بتانے والوں نے بتایا کہ اللہ کے لیے وہ میدان میں آیا تھا, اب اللہ کے لیے اس کی جان جا رہی ہے, بندہ کامیاب ہو گیا. اور یاد رکھیے, آج جو ہمارے اکابرین بزرگان دین علماء اپنی جان ہتھیلیوں پر لے کر جو کچھ بھی قوم ملت کے لیے کر رہے ہیں, یہ سب اسی ایمان کا صدقہ, اسی ایمان کی مضبوطی اور اسی ایمان کی برکت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں چھپے ہوئے اور عجیب و غریب زار و نزار زندگی گزار رہے ہیں. نہ جانے کس طرح کے وہم میں مبتلا ہیں, کس طرح کے ڈر اور خوف کی زندگی جی رہے ہیں, لیکن وہ لوگ ایسے ماحول میں ایمان و یقین کی حفاظت کے لیے, ہمارے ایمان و یقین کی حفاظت کے لیے, ہمارے بچوں کے ایمان و یقین کی حفاظت کے لیے فکر مند ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں, آج ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ خود ہم اپنے ایمان و یقین کو سنبھالیں, اپنے بچوں کے اندر بھی ایمان و یقین کی اہمیت کو بڑھائیں, مذاکرہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا, ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, کہ اپنے بچوں کی 3 باتوں کی تربیت کرو. ایک, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اور اہل بیت کی محبت سکھاؤ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ اور قرآن کی تلاوت سکھاؤ. آج ہم اپنے بچوں کے سامنے میں کیا کیا بولتے ہیں, تمام مغلظات, گالیاں, بکواس ہماری زبان سے ہمارے بچے سیکھتے ہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
ہمارے درمیان مذاکرہ نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ کوئی باپ بتا سکتا ہے کہ اس کا بیٹا گالی کا کوئی کورس کرنے کسی اسکول میں گیا ہو؟ کوئی ماں بتا سکتی ہو کہ ہم نے اپنے بیٹے کو گالی فلاں جگہ سکھایا؟ اور یہ بھی نہیں آدمی کہہ سکتا ہے کوئی باپ کہ میں نے اپنے بیٹا کو گالی سکھایا۔ ہر باپ گالی بولتا ہے اور گالی سے منع کرتا ہے۔ حد یہ ہے کہ جب کوئی بیٹا گالی بولتا ہے تو باپ اس کو گالی دے کر گالی سے منع کرتا ہے۔ یہ جو ہم بولتے ہیں یہی تعلیم ہے، یہی تربیت ہے، بچے سیکھ رہے ہیں۔ ہم جیسا ماحول دیں گے بچوں کو، حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ ویمجسانہ۔ بچے تو فطرت میں پیدا ہوتا ہے اور فطرت دین اسلام ہے۔ ماں باپ، ماحول، سماج اس کو بگاڑتا ہے۔ ہم خراب ماحول میں اپنے بچوں کو خراب کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، خود ہم اپنے ایمان کی فکر کریں اور اپنے بچوں کے اندر بھی ایمان کو پھیلائیں، عشق رسول کا مذاکرہ کریں، تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ انشاءاللہ ہم خود بھی فتنوں سے محفوظ رہیں گے، ہمارا ایمان محفوظ رہے گا اور ہمارے بچوں کا بھی مستقبل، ان کا ایمان اور ان کا یقین محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سب لوگوں کو صحیح ایمان، کامل اسلام، کامل احسان نصیب فرمائے، اسی پر جینا نصیب فرمائے اور اسی پر مرنا نصیب فرمائے۔ آج کے فتنوں کے دور میں، بگڑے ہوئے حالات میں اور تمام تر قسم کرسیوں کے ماحول میں اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سب لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔